ولادت کے دوسرے مرحلے کی فزیالوجی آف دی سیکنڈ سٹیج آف لیبر۔ اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ڈاکٹر محمد طیب یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں۔ بنڈل آف تھینکس۔ جب ولادت کے مرحلے کی پہلی سٹیج ختم ہو جاتی ہے اور دوسرے کا آغاز ہو جاتا ہے تو بہت سی علامات ظاہر ہوتی ہیں جس کے دوسرے مرحلے کی شناخت ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات علامات اس طرح کی ہوتی ہیں کہ اگر یہ فیصلہ مشکل ہو جائے تو پہلا مرحلہ یا دوسرا مرحلہ شروع ہو چکا ہو تو لیکن کچھ علامات ایسی ہیں جن کا مشاہدہ اور تفصیلی تشخیص سے دوسرے مرحلے کی ابتدا کا علم ہو جاتا ہے۔ مندرجہ ذیل علامات میں سے اگر چند یا کوئی علامات ظاہر ہو رہی ہوں تو اس کے تفصیلی معائنے سے اہم نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں۔ ایکسپلوسیو یوٹرائن کنسٹرکشن، ڈلٹیشن آف سرویکس، show rupture of the for water, secretion of blood, stain on valve۔ جسمانی تبدیلی physiological changes۔ ولادت کے دوسرے مرحلے میں جبکہ پہلا مرحلہ اختتام کو پہنچ چکا ہوتا ہے اور اس کے اختتام پر ڈلٹیشن آف سرویکس کا کام مکمل ہو چکا ہوتا ہے، والو کی کشادگی ہو چکی ہوتی ہے، کی آمد باقی ہوتی ہے، انتظامات مکمل ہو چکے ہوتے ہیں۔ اس دوسرے مرحلے کے لیے جس میں فٹس باہر آتا ہے چند جسمانی تبدیلیاں آتی ہیں۔ ان تبدیلیوں کی وجہ سے دوسری مرحلہ مکمل ہوتا ہے۔ ان ہونے والی تبدیلیوں میں دو تبدیلیاں بہت اہم ہیں: ٹشو ڈسپلیسمنٹ اور سیرس یوٹرائن کنسٹرکشن۔ عضلات کی جگہ تبدیل کرنا، ٹشو ڈسپلیسمنٹ۔ اس سے مراد سرے مرحلے میں مختلف اعضاء کا اپنی جگہ تبدیل کرنا، اپنی جگہ سے ہٹ جانا یا نئی جگہ اختیار کرنا ہوتا ہے۔ جب فٹس کے اخراج ایکسپلوشن کے مرحلے کے آغاز میں سر نیچے آنا شروع ہوتا ہے تو ڈیسینٹ کا مرحلہ ہوتا ہے۔ اس مرحلے پر پیلوک کے عضلات یا بالخصوص نرم عضلات اپنی جگہ سے ہٹ جاتے ہیں۔ ان کا ہٹ جانا فٹس کے لیے بہتر اخراج کی صورت فراہم کرنے کی غرض سے ہوتا ہے۔ انہی تبدیلیوں میں مثانہ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جاتا ہے تاکہ راستہ ہموار ہو سکے اور دوسرا یہ ہے کہ مثانے کو فٹس کے اخراج کے وقت کوئی نقصان نہ پہنچے یا تبدیلی جاری رہتی ہے۔ اینڈ مسلز میں پھیلاؤ پیدا ہوتا ہے اگر ایک جانب کو ہٹ جائے تو تاکہ زیادہ سے زیادہ جگہ ہموار ہو سکے۔ اس دوران میں بڑی لیول یوریتھرا میں کھنچاؤ آ جاتا ہے اور وہ اس کھنچاؤ سے پتلی ہو جاتی ہے اور عقب کی جانب سیکولر کیور کے ساتھ ہموار ہو جاتی ہے۔ یہ مرحلہ ہوتا ہے جس کے بعد گروئنگ کی علامت ظاہر ہونے لگتی ہے۔ یہ دوسرا مرحلہ تیزی سے اختتام کی طرف بڑھتا ہے۔ جب فٹس کے اخراج ایکسپلوشن کے مرحلے کے آغاز میں سر نیچے آنا شروع ہوتا ہے تو ڈیسنٹ کا مرحلہ ہوتا ہے۔ رحم کا سکڑاؤ، سیور یوٹرائن کنسٹرکشن، رحم کے سکڑنے کا عمل اور درد کی لہر کے اٹھنے کا عمل جو لیبر کے پہلے درجے سے شروع ہوتا ہے دوران حمل کے مرحلے میں آ کر بہت شدید ہو جاتا ہے۔ اس وقت یوٹرائن کنسٹرکشن کا درمیانی وقت کم ہو جاتا ہے، درد کی لہر بار بار کم وقفہ سے آتی ہے۔ یوٹرائن کنسٹرکشن کی شدت بڑھنے کے ساتھ اس کا دورانیہ طویل ہو جاتا ہے۔ 1/2 منٹ تک رہنے والی درد 3 سے 4 یا 1 منٹ طویل ہو جاتی ہے۔ رحم یوٹرس کا ابلائی سیگمنٹ اپر سیگمنٹ مسلسل شدید اور کنسٹرکشن اور ریسٹرکشن کی زد میں آتا ہے۔ رحم یعنی یوٹرس کے زیر سیگمنٹ میں ان تبدیلیوں کے زیر اثر باریک تھن ہو جاتا ہے اور ممبرین کے پھٹنے کا عمل پہلے مرحلے کے اختتام پر ہو چکا ہوتا ہے۔ اب کنسٹرکشن شدید ہو چکی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ جیسا اوپر ذکر ہوا مختلف عضلات اپنی جگہ تبدیل کر چکے ہوتے ہیں۔ فٹس کے اخراج کے پہلے میدان صاف ہوتا ہے۔ اس مرحلے پر حاملہ کی شعوری کوشش بھی فٹس کے اخراج کے لیے شامل ہوتی ہے۔ والو پر معائنے سے فٹس کا فٹل ہیڈ رکھا جا سکتا ہے۔ ایک شدید کنسٹرکشن کے نتیجے میں سر اور دوسری کنسٹرکشن کے نتیجے میں کندھا اور جسم باہر آ جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی دوسرا مرحلہ ختم ہو جاتا ہے۔ بہت شکریہ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھنے کے لیے۔ ڈاکٹر محمد طیب کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔